بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ سورہ بقرہ کی آیت 267 ہے، جہاں سے آج ہم نے مطالعے کا آغاز کیا ہے۔ یہ والا رکوع اس سے اور اس سے پہلے والا رکوع، اس کے آغاز ہی میں کل آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ اب یہ سورہ بقرہ کا جو آخری حصہ ہے، آخری رکوع کو چھوڑ کر باقی جو 4 رکوع ہیں یہ معاشی ہدایات پر مشتمل ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے انفاق کی بات کی ہے، صدقات کی بات کی ہے، پھر سود کے حرمت کے حوالے سے آیات ہیں، سود کی ممانعت ہے، پھر قرض کے لین دین کے حوالے سے کچھ ہدایات ہیں۔ اس طرح یہ معاشی ہدایات جو ہیں اس پر مکمل کی گئی ہیں، اور یہ ایک واحد مقام ہے قرآن مجید میں جہاں ایک ہی مقام پر تفصیل کے ساتھ اتنی ہدایات دی گئی ہیں۔ یہاں سے آج آغاز ہو رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، اس میں سے بہتر حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ تم اسے قبول کرنے میں اغماض برت جاؤ۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ اس آیت میں جو باتیں ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں کہ کس میں سے جو تم نے کمایا ہے، طیبات، انفقوا خرچ کرو، من طیبات، طیبات سے۔ طیب کا جو لفظ ہے یہ عمدہ کے لیے عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے، پاکیزہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اسلام جب طیب کی بات کرتا ہے تو اس کے اندر حلال ہونا اس کا شرط کے طور پر موجود ہوتا ہے۔ یعنی کوئی ایسی چیز جو حلال نہ ہو، حرام ہو، اسے اسلام طیب نہیں کہے گا۔ یعنی جب مسلمان اس کی بات کریں گے تو اسے چاہے وہ اس کی ظاہری شکل کتنی ہی عمدہ کیوں نہ ہو، لیکن وہ طیب کی تعریف میں اسلام کی جب اصطلاح کے اندر بات ہوگی تو وہ نہیں کہلائے گا۔ ورنہ ویسے اگر عربی کی زبان کی بات ہوگی تو طیب عمدہ کو کہیں گے، جو بہتر ہے، اچھی چیز ہے، اسے عمدگی کے ساتھ تیار کی گئی ہے۔ لیکن اسلام اس کے اندر جب بات کرے گا تو حلال ہونا اس کا شرط ہوگا۔ تو اس میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اللہ کے راستے میں جب تم خرچ کرنے لگو تو تمہیں یہ بات اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ اپنے پاس جو تمہارے پاس چیزیں ہیں ان میں سے بہتر چیزیں اللہ کے راستے میں صرف کرو۔ یعنی بہتر چیزیں بھی موجود ہوں اور اس سے کمتر درجے کی چیزیں بھی موجود ہوں۔ تو اب اس صورت میں اللہ کے لیے کمتر درجے کی چیز نہیں بلکہ بہتر درجے کی چیز کو نکالنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی آدمی کے پاس وہ استطاعت موجود نہیں ہے تو جس درجے کی چیزیں اسی درجے کی چیز وہ دے گا، اس کا معاملہ اس سے علاوہ ہے۔ یا یہ کہ ہمارے پاس ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو ہمارے استعمال سے زائد ہیں، یعنی استعمال ہونے کے بعد ہمارے کام کی نہیں ہے، اور پھر آدمی اس غرض سے کہ ضائع ہونے سے بچانے کے بجائے کسی کے کام آ جائے پھر دے رہا ہوتا ہے، وہ بھی ایک الگ بات ہے۔ یہاں جو بنیادی طور پر بات بتائی جا رہی وہ یہ ہے کہ انسان یہ طرز عمل اختیار کر لے کہ ہمیشہ وہی چیز اللہ کے راستے میں دینے کی بات کرے یا خیرات کرنے کی بات کرے جو فاضل ہو، جو بیکار ہو، جو اس کے استعمال کی نہ ہو، کام کی نہ ہو، باقی چیزوں کو بچا بچا کے رکھے۔ تو ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو اسی کی جو ہے اس طرز عمل کو اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں، بلکہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بہتر چیزیں عام طور پر جو خرچ کرنے کی بات ہے، جیسے زکوٰۃ کا مال ہے، تو ایک زمانہ تھا کہ جب اور اب بھی بعض جگہوں پر بعض لوگوں کے ساتھ اس طرح کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے کہ مویشیوں کی زکوٰۃ نکالتے ہوں یا سونے کی زکوٰۃ نکالتے ہوں، یا عشر کا معاملہ ہے، زمین کی پیداوار کی بات بھی اس میں آئی ہے، مما اخرجنا لکم من الارض، جو زمین سے ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے، تو اس میں سے بھی بہتر چیزیں خرچ کریں۔ تو اس وقت میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے اس وقت میں آپ لوگوں کو یہ ہدایات دیتے، جو لوگ زکوٰۃ لینے کے لیے مال وہاں پر جب بھیجے جاتے تو آپ کی طرف سے یہ ہدایت ہوتی کہ لوگوں کے عمدہ مال مت اس میں جو ہے تم منتخب کرنا۔ یعنی اگر تمہیں ایک بکری لینی ہے اس مال میں سے زکوٰۃ کی تو اوسط درجے کی بکری جو ہے وہ تم لینا۔ یہ آپ کی طرف سے ایک اونٹ لینا ہے تو اوسط درجے کا اونٹ لینا، یہ بات آپ کی طرف سے انہیں بتائی جاتی لینے والوں کے لیے۔
اور جب دینے والے دے رہے ہوتے تو ان کا طرز عمل کیا ہوتا کہ وہ بہترین مال جو ہے وہ دینے کی بات کرتے، یعنی ان کی کوشش کیا ہوتی کہ اپنے مال میں جو سب سے عمدہ جانور ہے وہ جانور دیا جائے۔ تو اس طرح سے گویا کہیے کہ چونکہ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں اس لیے بہتر چیز دی جائے۔ تو یہ تصور جو ہے یہ دینے والے کا اپنا ہے کہ وہ اس حوالے سے یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دینا ہے تو کوئی کم تر چیز درجے کی چیز نہ ہو، تو یہ وہ دینے والی بات ہو رہی ہے، اس کے یہاں پر بات ہے۔ باقی اپنی بچی ہوئی چیزیں اور وہ ضائع ہونے سے بچانے کے لیے دینا وہ ایک جزوی معاملہ، الگ معاملہ، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ لوگوں کا معاملہ اس طرح سامنے آتا ہے کہ یہ ان کے جس طرح اس آیت کو پڑھنے کے بعد جو جذبات بنے، جو ان کی تربیت ہوئی، تو وہ معاملہ اسی طرح سے تھا۔ ایک صاحب کی بات آتی ہے سامنے، ان کے پاس کسی شخص نے ملازمت اختیار کی تو انہوں نے کہا کہ ایک شرط ہے کہ جب میں اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تم سے کچھ مانگوں تو تم میرے مال میں سے جو سب سے بہتر وہ جو ہے فراہم کرنا، وہ جو ہے مجھے لا کر دینا نکال کر۔ تو ایسے ایک موقع پر ایک اونٹ نکالنے کی بات تھی کہ ایک اونٹ کسی کو دینا تھا، انہوں نے کہا کہ لے کر آؤ، تو وہ ایک اونٹنی جو ہے اچھی فربا بہتر اونٹنی جو ہے وہ لے کر آئے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میرے مال میں اس سے بہتر کوئی چیز تھی یا نہیں تھی؟ انہوں نے کہا ہاں ایک اونٹ بھی ہے، لیکن وہ اونٹ میں نے اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ یہ نسل چلانے کے لیے ضرورت ہے اس کی، یعنی ریوڑ کے اندر یہ ضرورت ہے اس کی، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو کہا تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، میں نے تم سے کیا کہا تھا کہ جو بہتر مال ہے وہ تمہیں نکال کے لانا، یہ تم نے اس معاملے میں بات درست نہیں کی ہے۔ تو یہ مزاج بن گیا تھا لوگوں کا، اور اس اعتبار سے وہ بہتر سے بہتر، عمدہ سے عمدہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں اس راستے میں صرف کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ تو یہ ایک مزاج بنایا جا رہا ہے کہ انسان کا مزاج کیا بنے، ایک مسلمان کا مزاج کیا بنے۔ اچھا، اسی میں ضمناً کی بات بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جب اچھا ہی دینا ہے تو ہر چیز اچھی دینی ہے، اچھا دینا ہے تو اچھی چیزیں دینی ہے۔ اب اچھی چیزیں دینے کے معاملے میں انسان کے پاس بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے عمر کا معاملہ ہے، عام طور پر لوگوں کا مزاج کیا بنتا ہے، عام معاشرے کا مزاج کیا ہے، بھائی ابھی تو جوان ہو، ابھی تو پڑھنے لکھنے کی، کمانے کی، ابھی تو اپنا مستقبل بنانے کا وقت ہے، ابھی کہاں ان چکر میں لگ گئے، دینداری کے چکر میں اللہ اللہ کرنے لگے۔ بھائی یہ وقت آئے گا جب بوڑھے ہو جاؤ گے تو بہرحال یہ کام بھی کر لینا، لیکن ابھی تو اپنا مستقبل بنانے کا وقت ہے۔ حالانکہ جوانی کیا ہے، انسان کی عمر کا بہترین حصہ، تو بہترین حصہ جو ہے وہ تو دنیا کمانے میں لگایا جائے، وہ جو ہے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے اندر لگایا جائے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جب اللہ کے راستے میں نہیں ہے تو گویا پھر وہ شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر آدمی چلا جاتا ہے۔ یعنی یہ چیز جو دین اور دنیا کی تفریق ہے، جہاں جس ذہن میں موجود ہے تو وہاں پر بہت سارے بگاڑ موجود ہوں گے، اس کے نتائج سامنے آئیں گے کہ پھر وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو فراموش کر کے کام کر رہا ہوگا۔ تو اس اعتبار سے گویا بہترین حصہ جو ہے انسان اپنا کسی اور جگہ پر لگا دے اور یہ سوچے کہ بعد میں یہ کام کریں گے، ایسے یہ معاملہ بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک انسان کا اپنا جو نظام الاوقات ہے، ہمارا نظام الاوقات کیا ہے، نظام الاوقات میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے جو انسان کے لیے بڑا گویا کہیے کہ اچھا، یعنی اس میں اس کی صلاحیتیں جو ہیں وہ زیادہ بہتر انداز میں کام کرتی ہیں۔ یعنی جس وقت وہ گویا کہیے کہ ابھی تھکا ہوا نہیں ہے، تھکا ماندہ نہیں ہے، ابھی بہتر صورت ہے اس کی صلاحیت کے اعتبار سے بھی، صحت کے اعتبار سے بھی، تازگی کے اعتبار سے بھی، وہ وقت جو ہے اس راستے میں صرف کرنے کی بات ہے، اس وقت لگایا جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ ہم سے بات کہتے ہیں کہ اس وقت میں ہمیں نماز اس قرآن پڑھنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے۔ تہجد کے لیے جو بات کہی ہے کہ جب رات میں اٹھو، تو رات میں اٹھنے کے بارے میں کیا بتایا کہ یہ وہ وقت ہے جب جو قرآن پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے، اور اس وقت انسان زیادہ بہتر انداز سے اس کام کو انجام دے سکتا ہے۔ اب دیکھیے کتنا بہترین وقت وہ ہوتا ہے جب آدمی صبح بیدار ہوتا ہے، اور بیدار ہونے کے بعد جب وہ اس طرف آتا ہے، اس طرف لگتا ہے، تو پھر اسے بہت سارے مضامین اس کے سامنے کھلتے ہیں، یعنی بہتر حالت میں ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آخری وقت ہے، نیند آ رہی ہے اور بالکل تھکے ہوئے ہیں، اب کوئی کام کرنے کی طرف دل بھی نہیں چاہتا، رغبت بھی نہیں ہے، اچھا بھائی چلو یہ کام تو کرنا ہی ہے، مکمل کرنا ہی، لہٰذا اس کو کر لیا جائے۔ تو مجبوری کی باتیں تو الگ ہیں، ہمارے کچھ حالات اس طرح کے، ان کی بات تو الگ ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے اوقات میں سے بھی، اپنی عمر کے حصے کے اندر سے بھی، اور ہر معاملے میں بہتر حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ اولاد کے لیے بھی کہا کہ یہ بھی انسان کے لیے بہترین کمائی ہے، یعنی اولاد کے معاملے میں بھی، تو اولاد کو بھی صرف لگانا اور گویا کہیے اس اعتبار سے اس کو اس موقع پر اس کی تعلیم و تربیت کرنا، یہ بھی اسی زمرے میں آ جائے گا۔ تو یہاں پر اس اعتبار سے یہ ایک بہترین بات ہے جو یہاں پر ہمیں بتائی گئی کہ جو کچھ ہم نے جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، اس میں سے بہتر حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو ہرگز تم اسے لینا گوارا نہ کرو گے۔
یہاں اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح واضح کر رہے ہیں ہمارے لیے کہ جو آدمی اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو اللہ کو دینے کے لیے کیوں پسند کر رہا ہے. یعنی اس معاملے میں یہ بات ہمیں بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک مومن کی کیا پہچان ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. یعنی اسے دینے کے لیے تو کوئی اور چیز نکالتا ہے, اپنے لیے وہ دینا پسند نہیں کرتا ہے. تو وہی بات اس میں بتائی جا رہی ہے. حالانکہ یہاں تو اللہ کے راستے میں دینے کی بات ہے. تو فرمایا اللہ یہ کہ اس کے قبول کرنے میں تم اغماس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آدمی چشم پوشی کر لے, اچھا چلو ٹھیک ہے لے کے رکھ لی جائے ایک طرف. یعنی بعض اوقات چیزیں لوگوں سے لے لیتے ہیں, استعمال کرنے کے ارادے پر رکھ دو ایک طرف, چلو ٹھیک ہے ان کا دل بھی نہ توڑا جائے اور لے کے رکھ دی جائے, پسندیدگی نہیں ہے اس کے اندر. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے. یعنی اللہ غنی ہے, اسے تمہاری یہ خیرات کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو ہماری کسی چیز کی, مال کی, وقت کی, کسی چیز کی ضرورت ہے نہیں ہے. یہ تو اللہ نے ہمارے لیے ایک اہتمام کر رکھا ہے کہ ہم اس ذریعے سے اللہ کے پاس کامیاب ہو جاتے ہیں, اپنے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں, ان چیزوں کو کامیابی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. تو جس کے پاس جو کچھ ہے, مال ہے تو مال, وقت ہے تو وقت, صلاحیت ہے تو صلاحیت, کم ہے تو کم, یعنی جیسا بھی ہے لیکن اس میں اچھی چیز, بہتر چیز جو ہے خرچ کرنے کی کوشش کرے کہ اللہ رب العالمین خود بہترین صفات سے متصف ہے. ان اللہ غنی حمید. تو اس کے لیے ایسا ہی کام ہمیں بھی کرنا چاہیے. اللہ چاہتا ہے کہ بندوں میں بھی اس صفات کا ایک عکس جو ہے وہ آ جائے کہ وہ بھی اچھا انداز جو ہے اختیار کریں. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تمہیں مفلسی سے, فقر سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے. اب یہ وجہ کیا بنتی ہے؟ یعنی آدمی جو راستہ طریقہ اختیار کرتا ہے تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ شیطان ہے جو تمہیں اس طرف راغب کرتا ہے, انسان کو ڈراتا رہتا ہے, وسوسے اس کے دل میں ڈالتا ہے. اگر تم یہ کام کرو گے تو ایسا نہ ہو جائے, اس کے نتیجہ یہ نہ نکلے, کہیں تم جو ہے فقیر نہ ہو جاؤ, مفلس نہ ہو جاؤ. اگر یہ سب کچھ اس طرح سے لگا دیا اور یہ وقت تو ہے کمانے کا, اگر یہ وقت ضائع کر دیا تو آگے کیا بنے گا؟ تو اس اعتبار سے شیطان جو ہے انسان کو ڈراتا ہے اور اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور اسے اس راستے سے ہٹا دینا چاہتا ہے جس راستے پر اللہ اسے چلنے کا حکم دیتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ یہ بات بتائی, سمجھائی ہے کہ انسان کا اصل مددگار, انسان کے اصل ضروریات کا پورا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. دوسرے مقام پر اللہ نے یہ بات بتائی ہے کہ جو تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تمہیں مزید دیتا ہے. جب خرچ نہیں کرو گے تو ٹھیک ہے اتنا ہی رہے گا, خرچ کر دیا تو مزید تمہیں دے گا اللہ تعالیٰ اس کی جگہ. تو یہ حل بتایا اللہ نے. اور شیطان کیا ڈراتا ہے؟ شرمناک طرز عمل کی بات کیا ہے؟ یعنی بڑے شرم کی بات ہے کہ اپنے ہی محسن اور اپنے ہی منیم کی ہدایات کو نظر انداز کر دیا جائے. یعنی جس نے ہم پر مہربانی کی ہو ہم اسی سے بچا بچا کے رکھنے لگے اور اسی کی بات نہ سنیں, اسی کی بات نہ مانے, جو پہلے بھی دے رہا تھا اور آئندہ بھی وہی دے گا. تو یہ شرمناک طرز عمل ہے. اور اس اعتبار سے پھر جب تقاضے ہوتے ہیں تو ان تقاضوں سے نظریں چرا لینا, آنکھیں پھیر لینا, اپنے آپ کو ادھر ادھر کر لینا, یہ بھی شرمناک طرز عمل ہے. یعنی بعض اوقات ہوتے ہیں نا, بڑے شرم کی بات ہے کہ آپ اس موقع پر موجود نہیں ہیں. یعنی کوئی ایسا موقع ہے جب آپ کو موجود ہونا چاہیے. تو اس اعتبار سے یہ گویا انسان کے لیے شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اسے شرمناک طرز عمل کی طرف ترغیب دیتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اور اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے. اصل الفاظ تو یعدکم ہے, اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے. یعنی اللہ کی جو امید ہے وہ بہرحال کیا ہے؟ یقینی ہے کہ اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید. فضل سے مراد کیا ہوتی ہے؟ قرآن مجید میں بار بار یہ لفظ آتا ہے ہمارے لیے, تو یہ دنیاوی مال و متاع بھی اس میں شامل ہوتا ہے. اللہ کا فضل تو بہت بڑا ہے. ہم نے سے اللہ نے کہا ہے واسألوا اللہ من فضلہ, اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو. اور اسی کے جواب میں وہ دعا ہے اللہم انی اسألک من فضلک, اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. اللہ نے کہا ہے واسألوا اللہ من فضلہ. تو اللہ تعالیٰ تو وعدہ کرتا ہے, کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنے فضل سے نوازوں گا. اور ساتھ ساتھ کیا ہے؟ یعدکم مغفرہ, اللہ مغفرت کا وعدہ بھی کرتا ہے, گناہوں سے معافی کا وعدہ بھی کرتا ہے. تو دونوں کام انسان کے لیے ہوتے ہیں, گناہ بھی بخشے جاتے ہیں اور مزید پھر واپس بھی ملتا ہے. تو یہ ایک مزاج, پھر یاد رکھیے کہ یہ ساری چیزیں ایک ساتھ جمع ہونی ہیں. یعنی یہ طرز عمل, یہ مزاج بنایا جا رہا ہے اور آگے جا کر پھر معاشی ذمہ داریاں پوری کی جائیں گی, بتایا جائے گا. واللہ واسع علیم, اللہ بڑی وسعت والا اور بڑے علم والا ہے. یعنی کوئی کمی نہیں ہے اس کے پاس, اور علم بھی ہے اس کے پاس کہ سب کچھ جانتا ہے, جو جس طرح کرتا ہے, جس جذبے کے ساتھ کرتا ہے. فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. بڑی بات کیا کہ اللہ نے یؤتی الحکمت من یشاء, جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. اور فرمایا جس کو حکمت ملی ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا,
وہ خیر کثیر دے دیا گیا. یعنی آدمی تصور نہیں کر سکتا خیر کثیر کس چیز کا نام ہے. جسے اللہ کہے خیر کثیر. ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا معاملہ تو بہت تھوڑا سا ہے. ہم تو بہت تھوڑی سی چیز پر راضی ہو جاتے ہیں. یعنی ہماری وسعت ظرف کا مسئلہ ہوتا ہے نا, انسان کا ظرف کتنا ہے, وہ کتنے پر راضی ہو جاتا ہے. تو انسان تو اس طرح سے اسی دنیا پر راضی ہو جاتا ہے, حالانکہ اس کے مقابلے میں اللہ نے جنت رکھ رکھی ہے, کتنی بڑی چیز ہے, کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. تو اللہ کی کثیر کیا چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ جسے حکمت مل گئی خیر کثیر مل گئی. تو یہ حکمت کیا ہے, جسے ہم عام طور پر دانائی بھی کہتے ہیں. حکمت دانائی کی بات بھی کرتے ہیں. تو اس معاملے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائیں, قرآن مجید میں جو چیزیں موجود ہیں, تو بہت ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. مفسرین نے, محدثین نے مختلف باتیں اس حوالے سے بیان کی ہیں. کسی نے قرآن کو حکمت کہا ہے, کسی نے حدیث کو حکمت کہا ہے, کس نے علم صحیح کو, قول ثابت کو, یعنی قول صادق بھی ثابت بھی, عقل سلیم کو, تفقہ فی الدین کو, اور اصابت رائے کو, ان سب کو حکمت کہا ہے. بہترین صلاحیتات. اور یہ سب چیزیں ایک ہی ہیں, الگ الگ نہیں ہیں. قرآن سے ہدایت ملتی ہے, قرآن سے آدمی صحیح سمجھ حاصل کرتا ہے, حدیث ہی اس کی تشریح ہے, اور وہ حکمت اس کے اندر ہمارے سامنے آتی ہے. تو اللہ رب العالمین یہ بات بتاتے ہیں. ابھی کل ہم نے جو پڑھی تھی, جو کہا تھا اللہ نے داؤد علیہ السلام کے حوالے سے کہا تھا نا, ہم نے داؤد کو حکمت اور علم عطا کیا, اور جن جن چیزوں کا چاہے علم اسے عطا کیا. حکمت کی بات اللہ کی طرف سے ملا کرتی ہے. تو وہ گویا کہیے کہ اس کی حتمی شکل تو نبوت ہی ہے. یہاں انہیں نبوت کی بات تھی, اور پھر وہی چیزیں امتی کو ملتی ہیں ان کی طرف سے منتقل ہو کر. جیسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں, اس میں حکمت کتنی بیان ہوئی ہے. تو یہ تمام چیزیں اس میں آتی ہیں. پھر آپ نے, نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور ہمیں بتا دی, جس میں رأس الحکمہ خشیت اللہ, یعنی حکمت کی اصل کیا ہے, بنیاد کیا ہے؟ اللہ کا ڈر, خشیت الہی. اس آدمی کے اندر خشیت الہی نہیں ہے, وہ حکمت کو نہیں پا سکتا ہے, آگے نہیں بڑھے گا. تو اس اعتبار سے یہ تمام چیزیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو وہ علم عطا کر دے, وہ سمجھ عطا کر دے, وہ جذبہ عطا کر دے, اس کے اندر وہ خشیت اپنی پیدا کر دے, جس کی بنیاد پر وہ غلط راستے پہ جانے سے بچ جائے, صحیح طرز عمل اختیار کرے, یعنی عقل مندی کی باتیں کرے. تو شیطان کے وسوسوں کا مقابلہ انسان حکمت سے کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اسے حکمت ملی, خیر کثیر مل گئی, حقیقت میں بڑی دولت مل گئی. وما یذکر الا اولو الالباب. ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں. اولو الالباب عقل مند لوگ ہیں. عقل مند لوگوں کے پاس ہی حکمت ہوتی ہے نا, حکمت عقل کے ساتھ ہی ہے وابستہ, بے وقوفوں کے ساتھ حکمت کا معاملہ نہیں ہے. تو عقل مند لوگ ہی پھر وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو باتیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہوتا ہے. اور اس معاملے میں یہ چیز کہ صحیح بصیرت اور صحیح قوت فیصلہ بڑی چیز ہے. اسی کا حکمت سے تعبیر کیا ہے, صحیح بصیرت, چیزوں کا صحیح تجزیہ کرنا اور صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا, بڑے کام بنتے ہیں نا اس سے. تو یہی اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ حکمت. تو ایسی جب ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہم کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں اس وقت میں, وہی بات آ گئی, وقت اپنا, مال اپنا کہاں لگانا چاہیے, غلط کام کر لیا تو کام یہ حکمت دانائی کے خلاف بات ہو گئی. حکمت و دانائی بعض لوگوں کے نزدیک یہ ہوتی ہے کہ آدمی بس اپنی بڑی ہوشیاری اور عقلمندی اس کو سمجھتا ہے, مال کمائے اور جمع کر کے رکھے. حالانکہ صحیح حکمت اور دانش مندی کیا ہے کہ اپنی متوسط ضروریات کو پورا کرنے کے بعد پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور اسے جمع کر لے آخرت میں اپنے لیے. اور آگے فرمایا وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار. تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو, اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. اب یہاں ایک جنرل بات کہہ دی, وما انفقتم من نفقۃ, جو بھی خرچ کیا, جہاں بھی خرچ کیا, شرط کیا ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق, وہی جو فی سبیل اللہ کی بات کلائی تھی نا سامنے, اسی اعتبار سے. تو اس معاملے میں جب آدمی خرچ کرتا ہے تو کہا یا تم نے اللہ کے راستے میں کوئی نظر مانی ہے تو اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. تو اس میں یہ نظر کے ساتھ ہی بات کی. نظر کیا ہوتی ہے؟ نظر بنیادی طور پر یہ ہے کہ انسان اپنے ذمے کوئی ایسا کام خود طے کر لے, کسی اپنے صحیح کام کے بارے میں. غلط کام کے لیے نظر نہیں ہو سکتی, اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگی جا سکتی. یعنی اللہ اسی کو وعدہ کر لے میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا, کوئی صدقہ کروں گا, کوئی خیرات کروں گا, کوئی نماز پڑھوں گا, کوئی روزہ رکھوں گا, تو اس کا نام نظر ہے. اسی کا نام, یہ صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ ہی ہوتی ہے. تو اس میں انسان کی ذمہ داری کیا ہے, کام پورا ہو جائے, اس کی مراد برائے تو پھر وہ جو وعدہ کیا ہے وہ کام پورا کر دے. تو اللہ یہ بھی جانتا ہے, تو انسان ایسا نہ ہو کہ اپنے کہے سے خود ہی پھر جائے. تو اس حوالے سے بات ہے. تو یہ جو کچھ بھی کام کرتا ہے سب اللہ کے علم میں رہتا ہے. اور ظالم کی بات کیا ہے کہ جو ان چیزوں کو نظر انداز کر دیں, ان کاموں کو نہ کریں, جو چیزیں ان کے ذمے ہیں, تو ایسے لوگوں کو پھر کہیں سے مدد نہیں پہنچے گی.
ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں، مٹا دی جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اس میں واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے۔ یہ بات کہ کیا چھپا کر کیا جائے اور کیا اعلانیہ کیا جائے، اس معاملے میں جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، فقہا جس طرح بات کرتے ہیں وہ یہ کہ جو فرض چیزیں ہیں، جیسے فرض زکوٰۃ ہوتی ہے انفاق کے اندر، انہیں تو علانیہ دینا ٹھیک ہے، علانیہ دینا چاہیے۔ فرض نماز ہے، علانیہ مسجد میں جا کے پڑھنے کی بات ہے، لیکن نفل نماز گھر کے اندر پڑھنے کی بات ہے، تو ایسی علانیہ انفاق جو ہے، جو فرض ہے وہ علانیہ ہے، اور جو صدقات ہیں یعنی نفل صدقات جو ہیں انفاق ہے، اسے چھپا کر دینا بہتر ہے، یہ بات بتائی گئی ہے۔ لیکن اس کا معاملہ اسی اعتبار سے کہ کیا چیز مناسب ہے۔ بعض اوقات بعض چیزیں اظہار چاہتی ہیں، کس حوالے سے اظہار چاہتی ہیں؟ تاکہ کسی کو رغبت دلانی ہو، کسی کو اس طرف جو ہے، اب کسی کو دینا نہیں ہے، کسی کو دے نہیں رہے کہ صاحب اس کی جو ہے عزت نفس مجروح ہو رہی، ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ کیا ہے، کسی نیک کام کے اندر ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، بھئی لوگوں کو حوصلہ ہوگا، میں آغاز کروں، کوئی تو آغاز کرے تاکہ پھر لوگ آگے بڑھیں اس کے بعد، تو یہ بھی گویا کہیے کہ یہ اظہار جو ہے پسندیدہ ہوگا، یہ ناپسندیدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اپنے آپ کو گویا کہیے کہ اس حیثیت سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یا جسے کہیے کہ ریاکاری کے اس میں چلا جائے، یا اس سے کم تر درجے کے اندر کم از کم تعریف کا انسان جو ہے اپنے آپ کو گویا کہیے کہ چاہتا ہو کہ تعریف اس کی جائے، اس کا متمنی ہو، تو یہ چیزیں پسندیدہ نہیں ہوں گی۔ زکوٰۃ کا معاملہ تو ہم جانتے ہیں، زکوٰۃ کی بات آئے گی تو اس وقت کریں گے کہ زکوٰۃ علانیہ کی بات اسی لیے ہے کہ وہ ریاست کو دی جاتی ہے۔ اگر اسلامی ریاست موجود ہو، آج وہ چیزیں موجود نہیں ہیں، تو جو اجتماعی نظام ہے اس اجتماعی نظام میں بھی علانیہ دی جا رہی ہے، لیکن جہاں آدمی اس کو بھی نفل صدقات کی طرح سے خود دے رہا ہے تو وہاں پر اخفاء کی بات اپنی جگہ موجود رہے گی۔ آگے فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ تم کو اللہ کی رضا حاصل ہو۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی۔ اس آیت میں جو بات کی گئی ہے کہ ہدایت، بات کا آغاز اس طرح ہوا کہ ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تمہاری نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی جسے چاہتا ہدایت دیتا۔ یہ اس بنیاد پر بات ہو رہی ہے کہ بعض جب وہ زمانہ جو تھا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، تو اس میں ابھی لوگوں کے عزیز و اقارب ایسے بھی ہیں جو ایمان نہیں لائے، یعنی کافر ہیں، مشرک ہیں، ایسا بھی ہے۔ تو لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ جو انفاق کی بات ہو رہی ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات، یہ صرف مسلمانوں پر خرچ کیا جائے تو ہی درست ہوگا، لیکن اگر رشتہ دار بھی ہوں مگر کافر یا مشرک ہیں تو ان پر خرچ نہیں کرنا ہے، یعنی یہ خیال پیدا ہوا۔ تو اس کے بارے میں اس کی نفی کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس بات کا تعلق کہ لوگوں کی ضرورت پوری کرنا ہے، بھائی جو آدمی نیک ہے اس کی ضرورت پوری کرو اور جو آدمی برا ہے اس کی ضرورت پوری نہ کرو، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ضرورت پوری کرنے کی بات ہو رہی ہے یہ ضرورت کی بنیاد پر ہے، کون کتنا ضرورت مند ہے اس بنیاد پر ہے، لیکن اس کے اندر بھی معاملات الگ اس حوالے سے ہیں کہ زکوٰۃ غیر مسلموں پر خرچ نہیں کی جائے گی، اس کا معاملہ الگ ہے، وہ چونکہ عام فرد نہیں کر رہا ہے اس لیے اس کی بات یہاں پر نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ معاملات چونکہ عام انفاق کے ہیں، زکوٰۃ کے سوا ہیں، تو اس میں آدمی ان لوگوں کو بھی دے سکتا ہے کہ جو مسلمان نہ ہو یا یہ کہ نیک اس طرح نہ ہو، جیسے آدمی سوچ رہا ہوتا ہے یہ تو بڑے غلط لوگ، گناہ گار لوگ ہیں، ان کے اوپر کیا خرچ کرنا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ انسان چونکہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے تو جو چیزیں اللہ نے بتائیں، جیسے یتیم بتایا، مسکین بتایا، مسافر بتایا، یعنی یہ چیزیں بتائی ہیں نا، اس اعتبار سے ان کے اوپر خرچ کرتا چلا جائے بے فکر ہو کر کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ ہی ہمیں اس کا اجر دے گا۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر اس چیز کو مکمل کیا۔ پھر مزید ایک بات اور آ گئی جس کے اندر اس کو استثناء حاصل ہوا، للفقراء، استثناء کیا، اس سے الگ کر کے بیان ہو رہا ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض،
یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم. اب اللہ تعالیٰ ایک تو جنرل بات بتا دی نا کہ یہ کرنا ہے، اب یہاں پر ایک خصوصی بات بتا رہے ہیں، خاص طور پر للفقراء، خاص طور پر وہ فقیر و تنگ دست لوگ. فقراء سے مراد کیا ہے؟ مانگنے والے فقیر نہیں ہوتا، آج ہم فقیر مانگنے والے کو کہتے ہیں. مانگنے والا تو کون ہے؟ وہ تو طلب کر سائل ہے، اس کا نام اصل قرآن جو ہے نام استعمال کرتا ہے سائلین. سائل جو ہے مانگنے والا ہے، فقراء جو ہیں وہ مانگنے والے نہیں ہیں. وہ تو ان کی تعریف دیکھیے کیا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو تنگ دست ہیں، للفقراء یعنی ایسے لوگ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنے ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں. تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت کو پہچان سکتے ہو، یعنی اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کس حال میں، کیا صورتحال ہے، کس درجے جو ہے گویا اس کی ضرورت موجود ہے، تو ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو. مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگیں. ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا. یعنی انہیں خصوصیت سے بیان کر دیا گیا.